الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجہ وحسن والبانی رحمہ اللہ. محترم و مکرم سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، ذہن جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اللہ رب العالمین نے ہمیں تندرستی دی، توانائی دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا فرمائی، قوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا، جس کے تعلق سے اللہ نے خود کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی صورت میں اور مکمل پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمانے کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. امت محمدیہ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی عظیم کتاب دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور یہ حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے اور جو بات اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا رہا ہے ان باتوں کے ذریعے سے امت کی اصلاح کیجئے اور امت کو راہ راست پہ لائیے. قرآن مجید کی 5 آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. یہ 5 آیت بہت اہمیت کے حامل ہیں. یہ 5 آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت ہیں، اور یہ 5 آیت جو ہے قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہی 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے تعلق سے شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبوچا، پھر کہا پڑھیے، اقرأ، پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر جبرائیل امین نے زور سے دبایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن آیات کا نزول ہوا یہ آیات ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے بسم ربک، تیرے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا نزول شروع ہوتا ہے پڑھنے سے.
قرآن مجید نے سب سے پہلا پیغام جو دیا وہ دیا ہم پڑھیں. کیا پڑھیں؟ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کو سیکھیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بتلایا ہے اسے سیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کیا باتیں ہمیں بتلائی ہے. میں اور آپ اچھے جانتے ہیں کہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے. کیا یہ سائنس کے پاس کوئی ایسا علم جو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے؟ نہیں، بلکہ سائنس کے اندر بہت سارے علوم جو اخذ کیے گئے نکالے گئے ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر کہیے وہ قرآن مجید سے لیے جاتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان کا تذکرہ فرمایا، زمین کا تذکرہ فرمایا، چاند کا تذکرہ فرمایا، سورج کا تذکرہ فرمایا، اس دنیا کا تذکرہ فرمایا، سمندر کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا. اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری جو ترتیب سے بیان کی ہے، انہی چیزوں کو دیکھ کر کے، انہی چیزوں کو سیکھ کر کے آج سائنس آج اپنے جو ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کو اس پر آزماتے ہیں اور اس سے آگے کام کرتے ہیں. تو قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے اندر ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے، ہمارے لیے تعلیم بھی ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا فلسفہ بھی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں ہمارے لیے بتلا دی. تو اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی اللہ رب العالمین کی قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے. خلق الانسان من علق، آگے اللہ نے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو لوٹھڑے سے پیدا کیا. لوٹھڑا ماں کے پیٹ کے اندر ایک لوٹھڑے کی صورت میں انسان ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ پورا ایک بچہ بنتا ہے. کام نے لوٹھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے تیرے رب جو باعزت ہے، کرم والا ہے، شرف والا ہے، اس کے نام سے پڑھیے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھلایا. حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا گیا تو وہ قلم ہے. قلم کو پیدا کرنے والے اللہ نے کہا اے قلم لکھ، تو قلم نے تقدیر لکھ ڈالی. تو قلم جس ہم لکھتے ہیں نا، یہ دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہوئی اور قلم سب سے پہلے بنائی گئی، ہماری تقدیر لکھ دی گئی. آگے اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھلایا جسے انسان نہیں جانتا تھا. یعنی انسان جب پیدا ہوا ان پڑھ، گنوار، جاہل، لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے، سمجھنے کی قوت رکھتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کا ذہن مضبوط ہوتا ہے تو تعلیم حاصل کرتا ہے. یعنی کوئی یہ سوچے کہ یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے جو انجینئر ہوتے ہیں ایسے ہی بن گئے، نہیں، بلکہ وہ بھی پڑھ لکھ کر کے اونچ پر آئے ہیں اور پڑھ لکھ کر بڑے بنتے ہیں. تو یہ 5 ابتدائی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس آیتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا ہے. یعنی شریعت اسلامیہ نے تعلیم حاصل کرنے پر فوکس کیا ہے. یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ایک بیان کے اندر کہتے ہیں، یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ زور اگر کسی مذہب و دھرم نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر تعلیم کا تذکرہ آتا ہے، کئی مقامات پر علم کا تذکرہ آتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے علم کا تذکرہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ کیا ہے. وہ خود کہتے ہیں، میں اپنا جملہ بیچ میں تشریح لایا لیکن یہ جملہ ان کا ہے کہ ایمان کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ کسی کا ہے تو تعلیم کا ہے. یعنی ایک وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جس نے تعلیم پر فوکس دیا ہے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. آج مسلمانوں کی اکثریت دیکھیے کہ تعلیم ان کے یہاں بہت کم پائی جاتی ہے.
قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو پڑھنا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان کی بات تو الگ، ایک عمر ہو جاتی ہے، 40-50 سال پہنچ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو پڑھنا تک نہیں آتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام کے تمام مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اب شارحین لکھتے ہیں کہ کون سا علم؟ تو علم کی دو قسم بیان کی جاتی ہے، ایک ہے فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ فرض کفایہ اور فرض عین سمجھنے کی بات ہے۔ فرض عین کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو چیز تمام لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، جیسے 5 وقتہ نماز، فجر سے لے کر عشاء تک میں 5 وقت نماز دن میں ہوتی ہے، یہ 5 وقت کی نماز سارے کے سارے مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور روزہ رمضان مبارک کے اندر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے یہاں تک کہ وہ بالکل کمزور لاغر ہو جائے، اس وقت تک روزہ واجب اور فرض ہے، یہ فرض عین ہے، یعنی سب کو کرنا ہے۔ اور ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ تعلیم حاصل کر لیں، یعنی کتنے لوگ کہ ان تعلیم یافتہ لوگوں سے اس معاشرے کے اندر کفایت ہو جائے، یعنی ضرورت پوری ہو جائے۔ آج بتائیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، باڈھیرا کے علاقہ، اتنی بڑی مسجد کے اندر، یہ 3-4 فلور کی مسجد کے اندر کتنے ہم نے عالم بنائے ہیں؟ کیا ایک عالم اس پوری مسجد کو کفایت کر جائے گا؟ کیا ایک عالم اس پورے ایریا کو کافی ہو جائے گا؟ نہیں۔ ایک مثال سمجھیے، ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر 50 انجینئر کی ضرورت ہے، 50 انجینئر کی ضرورت ہے۔ اگر 49 سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن ان 50 کے بجائے اگر 10 ہی انجینئر کو لایا جائے، کیا کمپنی چل پائے گی؟ 50 کی ضرورت ہے، اگر 1-2 کم ہو تو کام چلایا جا سکتا ہے ایک دوسرے سے، لیکن سیدھے 40 انجینئر کم ہو جائے تو کیا کمپنی کا کام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرض کفایہ، یعنی اگر 50 عالم کی ضرورت ہے، 50 تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہم ایک سے کام چلانا چاہے، وہ چل نہیں سکتا ہے۔ تو فرض کفایہ کے تعلق سے فقہا لکھتے ہیں، اگر فرض کفایہ ادا نہیں کیا گیا تو سارے کے سارے جتنے وہاں رہنے والے ہیں سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی تعلیم کے میدان میں ہم کتنے پیچھے ہیں، ہم فرض کفایہ تک ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم تعلیم کے میدان میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہم جو اسلام نے شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم اسے پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو فرض کفایہ یعنی ایک معدد بھی تعداد تعلیم یافتہ ہو۔ اب آگے دیکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام مسلمان پر تعلیم فرض ہے۔ اب اس سے ایک اور شرح میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کون سی تعلیم واجب اور فرض ہے۔ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، اس 5 وقتہ نماز سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے تعلق سے ہمارے پاس جانکاری ہونا انتہائی ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ ایمان کس پر لانا ہے؟ ایمان لانا اللہ رب العالمین پر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ جان لو، سیکھ لو، سمجھ لو، یا تعلیم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، العلم قبل القول والعمل،
کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس باب کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آیت پیش کی وہ یہی آیت ہے، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس باب میں آیت میں کیا مطابقت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس عبادت کرنے سے پہلے ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس معبود کے تعلق سے ہمیں جاننا ضروری ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا عظمت ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔ مثال طور سمجھیے، آج بہت سارے جو نو مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ آج اللہ کا انکار کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ انکار کی بنیادی وجہ تعلیم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی جانکاری نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جب پریشانی آتی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے اپنی پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے بارے میں صحیح جانتے نہیں ہیں کہ پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے۔ پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، ایسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے مانگے، یا اللہ میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یا اللہ اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اس پر ایمان لانے سے پہلے بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اللہ کو نہیں پہچانتا ہے تو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اب اللہ کی معرفت کے بعد وہ اللہ پر ایمان لے آیا، اب اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کرنا ہے، یعنی اللہ کو اللہ ماننا، اس پر ایمان لے آنا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لینا، رسول مان لینا، تسلیم کرنا، ان کی بات کو مان کر کے ان کی بات پر عمل پیرا ہو کر کے آپ اسی طریقے پر چلنے لگ جائیں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں تعلیم۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی ایمان کے تعلق سے جانکاری مل گئی، اب آپ پر دوسرا جو رکن آتا ہے نماز پڑھنا، ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے۔ اب یہ 5 وقت نماز جو پڑھنا ہے، ہمیں اس کے مسائل کو جاننا، اس کے بارے میں جانکاری رکھنا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس سے قبل طہارت آتی ہے، طہارت یعنی صفائی، پاکی صفائی، انسان جنبی ہے تو غسل کرے گا، اس کے مسائل بھی جاننا ضروری ہے۔ معاف کرنا، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو غسل جنابت تک نہیں جانتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کی یہ شکایت ہے، انہیں غسل جنابت پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے۔ غسل جنابت، اس کا طریقہ بھی جاننا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ جمعہ خطبے کے اندر یہ خطبہ میں نہیں سیکھ سکتے، بلکہ آپ کے پاس جو عالم صاحب ہیں، جو مولانا صاحب ہیں، آپ ان کے بیٹھیں، ان سے پوچھیں، ان کے پاس سیکھیں، طریقہ معلوم کریں، وہ آپ کو بتلائیں گے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہم جمعہ کے اندر تو خطبہ سن لیتے ہیں، جو ہفتہ یعنی روزانہ درس ہوتا ہے اس سے غائب نظر آتے ہیں۔ اس درس کے اندر بہت ساری باتیں سکھلائی جاتی ہے جس سے ہم بہت دور رہتے ہیں۔ تو تعلیم ایسے نہیں آ جاتی میرے ایمان والے بھائیوں، تعلیم کے جستجو کرنا ہوگا، ہمیں شوق پیدا کرنا ہوگا، اور طہارت کے تعلق سے سب سے پہلے جانکاری ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد وضو کا جو طریقہ ہے، اس کے احکام ہیں، مسائل ہیں، اس کا جاننا ضروری اور واجب ہے، کیونکہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو وضو کے تعلق سے جاننا بہت ضروری ہے، اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی کی ایڑی تھوڑی سوکھی رہ جائے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو وضو کا طریقہ بھی ہمیں یہ بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق جاننا ضروری ہے۔
اس کے بعد طہارت کے بعد نماز کے احکام مسائل کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ہم نے نماز اللہ کے رسول کو پڑھتے تو دیکھا نہیں ہے، احادیث کے اندر وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم تو بہت سارے لوگ نماز کا طریقہ صحیح طور پر نہیں جانتے ہیں، تو علماء سے رجوع کرنا ہوگا، وہ آپ کو نماز کا صحیح طریقہ بھی سکھلائیں گے۔ اور آج دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو نماز تو پڑھتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے، جو تعلیم ان کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اور جتنے واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، اور جو نوافل ہیں، اور جو احکام ہمیں جاننا ضروری ہیں، وہ سارے کے سارے احکام کی تعلیم لینا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بخاری شریف کے جتنے روات ہیں ان پر بحث کریں، نہیں، یہ واجب و ضروری آپ پر نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ سیکھ لے کافی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کی حفاظت بھی ضروری ہے تو اس کے روات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ کچھ لوگ سیکھ لے چل جائے گا، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی مسائل ہے، بنیادی احکام ہے، ہماری روزمرہ کی ضروریات ہے، ان سارے مسائل کو ہمیں جان کر رکھنا ہوگا۔ ایک بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے، ہم علماء سے سوال تو کر لیتے ہیں، مسئلہ پیش آتا ہے، ہم عالم صاحب کا جاتے ہیں، اس مسئلے کو پوچھ لیتے ہیں، اس مسئلے کو پوچھنے کے بعد 2 دن بعد اسے بھول جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس مسئلے کو آپ کسی عالم دین سے پوچھیں اسے آپ لکھ لیں، لکھنے کے بعد رکھیں، یا آج ضرورت پیش آئی کل پھر پیش آ سکتی ہے، اور آپ کے آس پڑوس میں دوسروں کو پیش آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کے تعلقات عالم صاحب سے ہو، سب کے تعلقات مولانا صاحب سے ہو کہ وہاں تک پہنچ جائے، تو اسی لیے ان مسائل کو آپ یاد رکھیں، یہ بھی تعلیم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آج بتا دوں، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں شادی کر لیتے ہیں، انہیں ہم بستری کی دعا تک یاد نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ ضروری ہے پڑھنا۔ اگر اس نے اس دعا کو نہیں پڑھا تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس کے اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، تو یہ دعا تک کتنے نوجوانوں کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ ایسی دعائیں جو روزمرہ کی ضروریات میں سے ہیں، ان دعاؤں کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نماز کی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ اور کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اور نوجوان شادی شدہ ہے ہم بستری کی دعا، یہ ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ شادی کی رات سے پہلے عالم صاحب سے دعا لکھوا لیتے ہیں، دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری بار پوچھو تو ان کے پاس نہ وہ کاغذ رہتا ہے نہ دعا انہیں یاد رہتی ہے۔ آپ لکھوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی رات کو پڑھ دیں پھر بھول جائیں، نہیں، بلکہ وہ آپ 1-2 دن پہلے لکھوا لیں اور اسے اچھے سے یاد کر لیں۔ جتنی بار ہم بستری کریں گے اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو اولاد میں شیطان شریک ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے اولاد میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دعا جو سکھلائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، جو اس دعا کو نہیں پڑھتا ہے اس کے اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا کو بھی یاد کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، تو اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ ابھی ایک بار سن کر تو اس کو یاد نہیں رکھ پائیں گے، آپ عالم صاحب سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے، یاد کیجئے۔ سارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے، جس کی شادی ہونے والی وہ بھی یاد کر لے، اور جو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں وہ بھی دعا یاد کریں۔ تو دعائیں یہ بھی یاد کرنا بہت ضروری اور فرض ہے۔ اس کے علاوہ جن مسائل سے ہم روزانہ گزرتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، بہت کٹھن مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس کی بنیادی باتیں ہمیں یاد رکھنی ہوگی۔ آج کل نوجوان گھر کے اندر کتنی بار طلاق بول دیتے ہیں، کچھ پتہ ہوتا نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ نے 3 مجلس میں 3 طلاق دے دیا، اب وہ عورت آپ پر حرام ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ 10 بار طلاق بول دو، واپس گھر میں عورت پڑی ہوئی، آپ اس کے ساتھ سب کچھ کرو، نہیں، بلکہ طلاق کے مسائل بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ بنیادی بڑے مسائل جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ میراث کا مسئلہ، تلک حدود اللہ، اللہ نے کہا یہ اللہ کے حدود ہے، جو اس کو فلاں جگہ توڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میراث کو تو آج بالکل کھلونا سمجھ رکھا ہے۔
میراث کہتے کس کو ہیں؟ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے جائیداد چھوڑی ہے، اس کا حصہ بھائی بہنوں کے درمیان، میت کا باپ زندہ ہے تو باپ کا بھی حصہ، ماں زندہ ہے تو ماں کا بھی حصہ، تو یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کا حصہ۔ اگر کوئی باپ انتقال ہوا، اس کی بیٹیاں ہیں تو اس بیٹیوں کا آدھا حصہ اور باپ کے بھائیوں کا بھی حصہ، یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جبکہ یہ حدود اللہ کے بنائے ہوئے حدود ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حدود کے اندر اگر ہم ذرہ برابر بھی اپنی منمانی کریں گے نا تو ہمارا کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اب یہ میراث کو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارا یہ تو ذاتی اور گھرانے کا معاملہ نہیں، یا آپ کا گھرانے کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا حق اس تک پہنچنا یہ ضروری ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی اگر کم دیا گیا کسی کو تو اللہ کی آپ کی گرفت ہو جائے گی۔ تو یہ مسائل کو بھی، یہ بہت ڈیپلی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو بھی سیکھیں، ضروری سیکھنا اس کو بھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے روزمرہ کے جو ضروریات ہمارے ہیں، ان مسائل پاکی صافی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے تعلق سے جانکاری رکھنا یہ سب ہم پر واجب اور فرض ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک تو یہ ہے، تعلیم کے ذرائع میں سب سے پہلا ذریعہ جو ہوتا ہے ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود کے اندر بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ ماں اس کے بعد اچھی اچھی باتیں بتلاتی ہے تو اس ماں کو بھی تو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا۔ کہا جاتا ہے بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو ماں جب تربیت یافتہ ہوگی تب نہ بچوں کو سکھلائے گی۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس کنواں کے اندر پانی ہوگا وہی کنواں پانی دے گا نا، اور جو کنواں ہی خالی ہوگا وہ پانی کیا دے گا؟ تو مثال یہ ماں کے لیے بھی فیڈ کی جا سکتی ہے کہ جس ماں کے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، وہ تعلیم کیسے بچوں کو دے گی؟ تو عورتوں کے اندر بھی تعلیم کا ماحول بنانا ضروری ہے۔ یہاں اگر انتظام نہیں ہے، بندوبست نہیں ہو پایا ہے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انتظام کریں۔ عورتوں کی تعلیم آج سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات بتلا دوں، ہمارے نوجوان اور مسلمان اور تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت گھر کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھے اچھے گھرانے آپ کو بتا سکتے ہیں جو اہل الحدیث کے گھرانے ہیں، اور ان کے گھر کے نوجوان اور مسلمان مرد بڑے دیندار ہیں، عورتوں میں نہ جانے کیسے کیسے شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ بچے کو ٹیکا لگانا یہ کہاں سے؟ نظر لگ جاتی ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، یہ سب شرکیہ اعمال میں سے ہیں۔ نظر اتارنے کی دعائیں بتلائی گئی ہے، نظر نہ لگنے کی دعائیں بتلائی گئی ہیں۔ وہ بڑے بچوں کو دم کرے، یہ ٹیکا لگوا دیا، بچے کا چہرہ گندا ہو گیا، اب نظر نہیں لگے گی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ نظر کسی کی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اذکار بتائے گئے ہیں، وہ اذکار کیے جائیں۔ اور ماں اور ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے، تو اسے تعلیم کا ایک ماحول دیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ، مکتب جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے یہاں مکتب ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن وہاں آپ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر آپ دور رہتے ہیں، آپ کے آس پاس آپ ایک عالم دین کا انتظام کریں، وہ آپ کے بچوں کو پڑھائیں، آپ خرچ کریں ان کے اوپر۔ آج ہم دنیا کے اندر کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم چند پیسے ایک عالم پر خرچ کر دیں گے تو ہم غریب نہیں ہو جائیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے بچے کی دین کی تعلیم میں جتنا پیسہ لگائیں گے وہ آپ کے ثواب کا میں کام آئے گا، یعنی آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ یہ پیسے آپ کے ضائع نہیں جا رہے ہیں، بلکہ دین کو سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیم لینے کے لیے یہ آپ کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ اور مکتب کے علاوہ تیسرا ذریعہ یہ مسجد کے اندر جو درس ہوتے ہیں 2 ٹائم فجر بعد یا مختلف اوقات لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ انتظامیہ کے اوپر، امام صاحب کے اوپر رہتا ہے، کہیں فجر بعد عشاء بعد، کہیں عصر بعد عشاء بعد، یعنی جو وقت انہوں نے متعین کیا ہوا ہے وہ اپنے حساب سے متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ دروس جو 5 منٹ کے ہوتے ہیں نا، ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں، یہ 5 منٹ کے درس کے ذریعے سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بعد بیٹھ جاتے تھے، آپ صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کرتے تھے، صحابہ کرام اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ علم کا حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ درس قرآن، درس حدیث، اس کو سیکھیں،
سنیں 5 منٹ ہمارے زندگی کے اندر بہت اہمیت کی حامل تو ہیں، لیکن ہم سڑکوں پر بازاروں میں ادھر ادھر ہم 5 منٹ کیا 5 گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے، اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ ہے تو بازار ہے۔ ہم بازار میں ضرورت کے تحت جائیں، تجارت کرنے جائیں، کام کے لیے جائیں، کام ختم ہو جائے ہم بازار سے گھر آ جائیں اور اللہ کے گھر کے اندر ہم آئیں اور عبادت کریں، اللہ سے اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ چند ذرائع آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، وہ کن کے لیے ہیں کہ وہ لوگ جو اب عمر دراز ہو چکے ہیں یا پھر بچے ہیں، ان کے لیے ایک اور ذریعہ جو ہے اعلیٰ تعلیم کا، آپ کو اپنے بچے کو، ہمارے اگر آس پاس میں محلے میں بڑا ادارہ ہے تب تو ہم خوش نصیب ہے، ہمارے بچے وہاں پڑھ لیں گے، اگر نہیں ہیں تو ہمیں تھوڑی قربانی بھی دینی ہوگی۔ وہ قربانی کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچے کو اپنے گھر سے باہر نکالنا ہوگا، ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ دل تو نہیں مانتا، لیکن دل کو مارنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے لیے اس دل کی نہ سننا بھی ضروری ہے۔ ہر چیز میں دل کی سنی نہیں جاتی ہے، بلکہ ہمیں دل کو مار کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہمیں اپنے گھر سے باہر بھی نکالنا پڑے، ہمیں نکالنا چاہیے، تاکہ وہاں جا کر کے آپ کو بچہ حافظ قرآن بنے۔ پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں مکتب چلتا ہے وہاں حافظ قرآن یعنی حفظ قرآن کی تعلیم بھی ہونا چاہیے۔ عرب کے اندر ساری مساجد کے اندر یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہاں مکتب بھی چلتا ہے، شعبہ حفظ بھی چلتا ہے۔ اگر بچے شوق رکھتے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی ان کو وہاں دی جاتی ہے۔ یہ سارے انتظامات ہمارے مکتب میں کیے جا سکتے ہیں، اس پر محنت تھوڑی ضروری ہے اور بہت اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارا مکتب رجسٹرڈ جب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بہت رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ہمیں اپنے مکتب کے اندر بھی تعلیم کا اچھا نظام ہم قائم کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم کے تعلق سے میں نے بہت ساری بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمیں جو ہمارے لیے ضروری تعلیم ہے، ہم فرائض میں سے، واجبات میں سے ہیں، ان تعلیم کو حاصل کرنے میں ہمیں ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور بات یاد آئی بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو تعلیم سے ہمیں روکتی ہے، ایک تکبر، غرور، اور دوسری شرم۔ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ ارے میں جاؤں سیکھنے کے لیے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو آپ اگر 70 سال کے بھی ہیں نا، تب بھی آپ 20 سال کا اگر عالم ہیں اور وہ جانکار ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں تو 70 سال کا تجربہ کار ہوں، میں کیوں جاؤں، یہ تکبر ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز شرم، ہم شرم کرتے ارے یار پوچھنے جاؤں گا کیا ہوگا۔ ارے ہمیں تو یہ بات سکھلائی گئی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا، میں کیوں شرماؤں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتلام کے مسائل پوچھ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل جس سے آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں نا، وہ مسائل پوچھ رہی ہے۔ یہ صحابیات کا معاملہ تھا۔ تو علم کے میدان میں شرم مانے ہیں، شرم اگر کیا ہم نہیں سیکھ پائیں گے۔ ہمیں شرم کو دور کرنا ہوگا، اور شرم کو دور کرنے کے بعد ہمیں کچھ تعلیم حاصل کرنی ہوگی تو ہم سیکھ پائیں گے۔ بہت سارے لوگ شرم کرتے ہیں۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تعلیم حاصل کی توفیق فرمائے، آمین۔ حضرات اسلام حاضر جمعہ میں آخری بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے میں نے جو تعلیم پر جو باتیں کی ہیں، وہ ایک تو دینی تعلیم یعنی شریعت کی تعلیم یعنی جو شریعت کے جو مسائل ہیں ان کو جاننا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیں، دنیاوی ایجوکیشن چھوڑ دیں، نہیں، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ تو بہت بعد میں بٹوارا کیا گیا ہے۔ یہ بٹوارا یعنی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم، یہ بہت بعد میں بٹوارا ہوا ہے۔ ایسا کوئی بٹوارا شریعت کے ابتدائی دور میں نہیں ملتا ہے کہ یہ الگ تعلیم نہیں، بلکہ ساری تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ میتھس کی تعلیم یہ میراث سے پورا تعلق رکھتی ہے۔ میراث یعنی جو حصے کی بات میں نے کی نا ابھی، یہ حصہ تقسیم کرنا کے لیے ہمیں میتھس بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر میتھس نہیں آتا ہے تو آج بہت سارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ میراث میں کمزور ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان کو میتھمیٹکس نہیں آتا ہے، ان کو حساب نہیں آتا ہے۔
کیونکہ فرائض اور میراث کو تقسیم کرنے کے لیے میتھمیٹکس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ہم مسلمانوں سے ایک گزارش ہے، آپ شریعت کی تعلیم بھی حاصل کریں، اور جو عصری تعلیم ہے، جو دنیا میں جینے کے لیے ضروری تعلیم ہے، اس تعلیم میں ہم بہت اونچے جائے۔ آج دیکھیے یہ سائنٹسٹ ابھی 2 دن پہلے چندریان کو چاند تک پہنچاتے ہیں، اس میں مسلمان لڑکا عریب نام کا، اس کا نام آنے سے مسلمانوں کو کتنی عزت مل جاتی ہے۔ ایک لڑکا مسلمان نکل گیا، اس کے اندر بڑی عزت مل گئی ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کی بڑی تعداد اگر اس کے اندر ہوتی تو آج مسلمانوں کا نام اور اونچا ہوتا۔ تو ہمیں ہر میدان میں آگے رہنا ہے، کسی میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ ہمیں شریعت کی تعلیم کو اولت دینی ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی وہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تعلیم ہماری دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو اس کو چھوڑ دے اس کو پکڑے، اس کو چھوڑ دے اس کو پکڑے، نہیں، بلکہ دونوں کو لے کر چلنا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان کام ہے۔ آج دنیا بہت آگے جا چکی ہے، کسی زمانے مشکل تھا تو تھا، آج کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق فرمائے، اور تعلیم کے میدان میں ہمیں زیادہ زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق فرمائے، اور جو فرائض اور واجبات چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل هو الذي أكبر۔ قيموا الصلاة۔ مل کے کھڑے ہو جاؤ تو بالکل پیروں کی چوڑائی بالکل کم کر لو، بہت زیادہ لوگ آ جائیں آج مسجد کے اندر، جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔